السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم اور معزز ناظرین کرام، زبان کی آفتیں اس مبارک سلسلے میں آج کی اس نشست میں آپ کا پرتپاک استقبال اور خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے جو موضوع اور جو نقطہ اور اس موضوع کا جو شق چل رہا ہے وہ زبان کی آفتوں کا بیان ہے۔ چنانچہ آپ کے سامنے اب تک زبان کی 7 آفتیں بیان کی جا چکی ہیں۔ ہم اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے زبان کی 8ویں آفت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور وہ چغل خوری ہے۔ زبان کی ہلاکتوں اور بربادیوں اور آفتوں میں سے ایک نہایت ہی خطرناک آفت اور ہلاکت اور بربادی چغل خوری ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ چغل خوری کسے کہا جاتا ہے۔ چغل خوری کو عربی زبان میں نمیمہ کہا جاتا ہے۔ نمیمہ، جس کا اردو ترجمہ چغل خوری ہے، یہ اسے کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے آپ سے کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کہی تو آپ اس بات کو اس آدمی تک پہنچا دو۔ کسی نے آپ سے کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ دی تو اس غلط بات کو آپ اس تک پہنچا دو اور کہو کہ فلاں تم کو ایسے ایسے کہہ رہا تھا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دونوں آدمیوں میں لڑائی جھگڑا ہو جائے گا اور تنازع ہو جائے گا اور بات نفرت اور دشمنی تک پہنچ سکتی ہے۔ چغل خوری کو شریعت اسلامیہ نے بہت ہی مذموم فعل قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں چغل خوری کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ بات مانیے، آپ پیروی نہ کیجیے، فرمانبرداری نہ کیجیے، آپ ان کی باتوں کے چکر میں نہ آئیے جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والے ذلیل ہیں اور نہایت ہی کمینہ اور چغل خور ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر چغل خور کی مذمت کی ہے اور اس کو جو ہے یہاں پر بہت قبیح فعل قرار دیا ہے۔ تو چغل خوری یہ بہت ہی مذموم فعل ہے۔ آپ جانتے ہو ناظرین کرام، آپ کے سامنے یہ بات ہماری گفتگو کے ضمن میں آ چکی ہے کہ اسلام اس بات کو بہت پسند کرتا ہے اور اس بات کو بہت اہمیت دیتا ہے کہ دو مسلمانوں اور حتیٰ کہ دو انسانوں میں امن و امان کا ماحول ہونا چاہیے، لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، تنازع اور دشمنی نہیں ہونی چاہیے، اختلاف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اسلام اس کو پسند کرتا ہے۔ ہاں، سب لوگ مل کر کے رہیں، پیار محبت کے ساتھ رہیں، امن و امان کا ماحول قائم رہے، شانتی اور جو ہے امن و شانتی کا پیغام ایک دوسرے کو دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور کریں، اس کو اسلام پسند کرتا ہے۔ اس لیے ابھی ماضی میں جلد ہی آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ اسلام نے جہاں پر جھوٹ کو بہت بڑا جرم قرار دیا ہے، وہیں پر جھوٹ کی اجازت دی ہے کہ اگر دو لوگوں میں اصلاح کرانی ہے، لوگوں کو ملانا ہے، تو آپ جھوٹ بول سکتے۔ تو کیسے اسلام اس کو پسند کرتا ہے کہ آپ ایسی حرکت کرو اور ایسا کام کرو، اپنی زبان سے ایسی بات نکالو کہ جس سے دو لوگوں کے بیچ میں دشمنی ہو جائے۔ تو اسلام اس کی مذمت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت نمام، جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ آپ بتائیے کہ اس فعل کی مذمت کے لیے کتنا کافی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس فعل کے کرنے والے کو جنت سے محروم قرار دیا ہے اور فرمایا جنت میں چغل خوری کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عذاب قبر کا سبب بھی بتایا ہے۔ چنانچہ بخاری مسلم کی اس حدیث کو یاد کیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی سواری پر ایک قبرستان سے گزر رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب 2 قبروں کے پاس پہنچے
تو آپ کی سواری بدک پڑی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر، یہ دو قبر والے عذاب دیے جا رہے ہیں اور یہ کوئی بہت مشکل اور بڑے معاملے میں عذاب نہیں دیے جا رہے ہیں. اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک جو ہے یہ چغل خوری کرتا تھا. تو چغل خوری جہاں یہ جنت سے محرومی کا ذریعہ ہے، چغل خوری وہیں پر عذاب قبر کا سبب ہے. تو چغل خوری شریعت اسلامیہ میں مذموم ہے اور یہ زبان کی آفتوں میں سے 8ویں آفت ہے. زبان کی آفتوں میں سے 9ویں آفت ناظرین کرام عزت و ناموس پر حملہ کرنا اور مسلمان کی تحقیر اور توہین کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے آپ کے سامنے اس سے پہلے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی عزت تمہارے اوپر حرام. کسی کی عزت پر حملہ کرنا، کسی کے تقدس پر حملہ کرنا میرے بھائیوں اور نوجوان دوستو یہ جائز نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے. عزت اور ناموس پر حملہ کرنے کی ایک شکل غیبت کی شکل میں گزر چکی ہے، لیکن ایک عزت و ناموس پر حملہ کرنے کی شکل یہ ہے کہ آدمی کہیں پر موجود ہے، 2-4 لوگ وہاں پر موجود ہے اور ایک مجلس لگی ہوئی ہے، اس بیچ میں آپ کسی برائی کا تذکرہ کرو اور کسی کی عزت پر حملہ کرو اور کہو تم نے ایسا کیا، تم نے ویسا کیا. اس مجلس کے سامنے اس کی عزت پر کو ٹھیس پہنچاؤ، اس کی تحقیر کرو، توقیر کرو، اسے کہتے عزت و ناموس پر حملہ کرنا. آپ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ آدمی کسی کی برائی کا جو تذکرہ کرتا ہے اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. ایک حالت مطلوب ہے اور ممدوح ہے، اور 2 حالتیں مذموم ہیں اور حرام ہیں. یعنی ہم جب کسی کی برائی کا تذکرہ کرتے ہیں اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. ایک حالت تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہے، شراب پیتا ہے، ہم نے اس مسلمان بھائی سے ملاقات کی، اس کو تنہائی میں لیا اور کہا میرے بھائی آپ شراب پیتے ہو، یہ غلط بات ہے، آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، یہ غلط بات ہے، آپ ایسا کرتے ہو ایسا کرتے ہو. یہ بہت اچھی بات، یہ خیرخواہی ہے، یہ اصلاح کی کوشش ہے کہ آپ مسلمان بھائی کو تنہائی میں لو اور اس کی غلطیوں کو اس کے سامنے بیان کرو تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے. لیکن کسی کی برائی کے تذکرہ کرنے کی 2 اور حالتیں ہیں، جس میں سے ایک حالت کا تذکرہ ہو گیا، ذکر ہو گیا، غیبت ہے کہ جب وہ موجود نہ ہو تو کسی سے اس کی برائی کا تذکرہ کرو. اور دوسری حالت یہ ہے کہ کسی مجلس میں لوگوں کے سامنے کسی کی برائی کا تذکرہ کرو تاکہ اس کی بے عزتی ہو اور اس کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، اور اس طریقے سے تم اس کے عزت و ناموس پر حملہ کرو. یہ شریعت اسلامیہ میں بالکل جو ہے جائز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ بیان فرمایا ہے کہ مسلمان کی عزت کرتا ہے، مسلمان کے لیے پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور ناظرین کرام جب تک ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے یہ نہیں پسند کریں گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہم مومن نہیں ہو سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ روایت بیان فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہو کہ بھری مجلس میں آپ کی بے عزتی کی جائے؟ کیا آپ اس بات کو پسند؟ آج نہیں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی صفت کو بیان کرتے فرمایا قرآن کریم میں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو اپنی نفسوں پر ترجیح دیتا ہے. جب آپ اپنی نفس کے لیے بے عزتی نہیں پسند کرتے ہو تو آپ کو تو اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے زیادہ بھلائی چاہنا ہے، پھر آپ اس کے لیے کیسے بے عزتی کو پسند کرتے ہو؟ تو عزت و ناموس پر حملہ کرنا یہ زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے، اور یہ چیز بھی بہت عام ہے اور بہت سارے ہمارے بھائی اس بیماری میں مبتلا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور جو حدیث ہمارے ساتھ گزر چکی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. آپ کیسے اپنی زبان سے مسلمان بھائی کی عزت پر حملہ کرتے ہو؟ کیسے اس کی تحقیر کرتے ہو؟ کیسے اس کی توہین کرتے ہو؟ صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یحقرہ. جو مسلمان کا بھائی ہے اس پر ظلم نہیں کر سکتا ہے، اس کی تحقیر نہیں کر سکتا ہے، اس کی رسوائی نہیں کر سکتا ہے، اس کو ذلیل نہیں کر سکتا ہے. آپ کیسے اپنے مسلمان بھائی کو جو ہے بھری مجلس میں ذلیل کرتے ہو؟ ناظرین کرام آپ یاد رکھیے، اگر جو ہے زبان
کے ذریعے سے ہم ایسے مسلمانوں کی عزت و ناموس پر حملہ کریں گے، ایسے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں گے، تو یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں۔ صحیح ترغیب و ترہیب میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے تصحیح کرتے ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے ایک خاتون کا چرچا کیا، جو خاتون ایسی تھی جس کی نماز کا، جس کے روزے کا، جس کے صدقہ اور خیرات کا اور جس کے اعمال صالحہ اور عبادات کا بڑا چرچا تھا، بہت نیک خاتون تھی، مگر اس کے اندر ایک کمی یہ تھی کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتی تھی اور اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی، لوگوں کی عزت و ناموس پر حملہ کیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا خیر فیہا ہی فی النار، اس خاتون کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، یہ جہنمی عورت ہے۔ آپ سوچئے، نماز پڑھنے والی خاتون، روزہ رکھنے والی خاتون، صدقہ کرنے والی خاتون، نفلی عبادات کرنے والی خاتون، ایک کمی زبان سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتی ہے اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، فرمایا کوئی بھلائی نہیں ہے، یہ جہنمی عورت ہے۔ ایک دوسری خاتون کا تذکرہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ خاتون ایسی ہیں جو فرائض کا اہتمام کرتی ہیں مگر بہت زیادہ نفلی عبادت کا اہتمام نہیں کر پاتی ہیں، مگر زبان کے بارے میں بہت سنجیدہ ہیں اور کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتی ہیں، اپنی کسی کی عزت و ناموس پر حملہ نہیں کرتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ خاتون جنت میں جانے والی ہے۔ تو اس کو ہم سمجھیں اور اس چیز کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو یہ بات پسند ہو، جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو چاہیے یہ کہ وہ اس حال میں مرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے۔ اس لیے ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو مسلمان کی عیب پر پردہ ڈالے گا، مسلمان کی عیب پوشی کرے گا، مسلمان کی کمیوں کو چھپائے گا، مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اور اس کو لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے، صحیح مسلم بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے پڑو گے اور مسلمانوں کے عیوب کو ایسے مجلسوں میں ذکر کے اس کو رسوا کرو گے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے عیب کے پیچھے پڑے گا، اور جس کے عیب کے پیچھے اللہ پڑ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑے گا اگرچہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ تو ناظرین کرام، یہ 9ویں آفت زبان کی آفتوں میں سے عزت و ناموس پر حملہ کرنا۔ 10ویں آفت زبان کی آفتوں میں سے مسلمان کو کافر یا اللہ کا دشمن کہنا۔ مسلمان کو کافر یا اللہ کا دشمن کہنا یہ زبان کی آفتوں میں سے 10ویں آفت ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی، خاص طور سے آج کے اس ماحول میں ہمارے نوجوان دوست بہت جلد بازی کر جاتے ہیں، کسی کو کافر کہنے میں، کسی کو مشرک کہنے میں، کسی کو جہنمی کہنے میں، کسی کو جو ہے کہ منافق کہنے میں۔ ہمارے مسلمان بھائیوں، ناظرین کرام، ماں اور بہنوں، اس بات کو یاد رکھو کہ زبان سے کسی کو کافر کہنا اور کسی کو اللہ کا دشمن کہنا یہ بہت خطرناک چیز ہے اور بہت بڑی ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، من دعا رجلا بالکفر او قال یا عدو اللہ ولیس کذالک الا حر علیہ، جو آدمی کسی پر کفر کا فتویٰ لگائے گا، جو آدمی کسی کو کافر کہہ کر کے پکارے گا یا کہے یہ اللہ کا دشمن ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے، تو یہ جملہ لوٹ کر کے اس کے اوپر آئے گا اور یہ اس طرح سے ہو جائے گا۔ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی بڑی مذمت فرمائی ہے کہ اگر آپ کسی کو کافر کہہ رہے ہو اور وہ کافر حقیقت میں نہیں ہے تو وہ کافر کا جملہ آپ کی طرف لوٹے گا اور آپ کافر ہو جاؤ گے والعیاذ باللہ۔ اس لیے کسی کو کفر کا فتویٰ لگانا، کسی کو مشرک قرار دینا، کسی کو جہنمی قرار دینا، ہاں آپ عام باتیں کیجئے کہ جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کو حرام کر دیا ہے، اللہ نے اس کے لیے جہنم کو فیس کر دیا ہے، مگر خاص طور سے فلاں آدمی جہنمی ہے، فلاں آدمی کافر ہے، اس سے ہمارے نوجوانوں کو بہت دور رہنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے زبان کی آفتوں میں سے 11ویں آفت یہ ہے کہ معصیت اور نافرمانی میں سرگوشی کرنا۔ بہت سارے لوگ جو ہے چپ کے باتیں کرتے ہیں، کس چیز باتیں کرتے ہیں؟ میٹنگیں کرتے ہیں،
سرگوشیاں کرتے ہیں حق کے خلاف، توحید کے خلاف، سنت کے خلاف، اور جو ہے بھلائی کے خلاف، خیر کے خلاف، شرک کو پھیلانے کے لیے، بدعات کو پھیلانے کے لیے، کفر کو پھیلانے کے لیے، برائیوں کو پھیلانے کے لیے، یہ سرگوشیاں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے کہ انسان اللہ کی معصیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں سرگوشی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مجادلہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی۔ اے مومنو، جب تم سرگوشی کرو تو گناہ اور سرکشی کے کام میں سرگوشی نہ کرو۔ ٹھیک ہے، آپ چپکے چپکے باتیں کرو، کسی سے مشورہ کرو، کسی کو تنہائی میں لے کے جو ہے کیا نام ہے پلاننگ کرو، لیکن توحید کو پھیلانے کے لیے پلاننگ کرو، توحید کو لوگوں کو بتانے کے لیے پلاننگ کرو، حق بات کو شائع کرنے کے لیے پلاننگ کرو، برائی کو روکنے کے لیے پلاننگ کرو۔ یہ نہیں کہ جو ہے کہ نام توحید کو روکنے کے لیے پلاننگ کرو اور شرک کو پھیلانے کے لیے پلاننگ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو، جب تم سرگوشی کرو تو معصیت اور نافرمانی اور سرکشی کے کام میں سرگوشی نہ کرو، بلکہ جو ہے بر اور تقوی اور نیکی اور بھلائی کے کام میں سرگوشی کرو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ کوئی بھلائی نہیں ہے ان کے اکثر سرگوشی میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ ہاں، سرگوشی اچھی بات کب ہے؟ سرگوشی اللہ کے تقرب کا ذریعہ کب ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ کب ہے؟ جب آدمی اچھی بات کا حکم دے، بھلائی کرنے کے لیے پلاننگ کرو، میٹنگ کرو، مجلسیں بلاؤ، چپکے چپکے مشورے کرو توحید کو پھیلانے کے لیے، تو اس میں بھلائی ہے۔ تو یہ 11ویں آفت ہے زبان کی آفتوں میں سے کہ جو ہے آدمی معصیت اور نافرمانی کے کام میں سرگوشی کرے۔ 12ویں آفت زبان کی آفتوں میں سے کسی کے راز کو ظاہر کرنا، کسی کی راز کو ظاہر کرنا۔ کسی نے آپ سے کوئی راز کی بات کہہ دی، آپ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دو، یہ ایک آفت ہے زبان کی۔ ناظرین کرام، جب بھی کوئی آدمی آپ سے کوئی اپنی راز کی بات کہتا ہے، کوئی مشورہ طلب کرتا ہے، کوئی اپنے دل کی بات کہتا ہے، تو یہ امانت ہوتی ہے، یہ امانت ہوتی ہے۔ اور امانت میں خیانت کرنے والا، یہ جانتے ہیں ناظرین کرام، بات گزر چکی ہے کہ امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی علامت ہے، یہ منافق کی نشانی ہے، پہچان ہے۔ تو یہ امانت ہوتی ہے۔ سے کچھ لوگ جا کر کے غیروں کو وہ مشورہ بتا دیتے ہیں، وہ رائے بتا دیتے ہیں، وہ فیصلہ بتا دیتے ہیں، وہ راز کی بات اسلام نے بیان فرمایا، اور ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، المجالس بالامانہ، یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں، یہ جو میٹنگ ہوا کرتے ہیں، اس میں جو باتیں ہوتی ہیں یہ امانت ہوتی ہے، یہ امانت ہوتی ہے، یہ راز کی بات ہوتی ہے۔ جو مجلس کا صدر ہے، جو سیکریٹری ہے، جو ذمہ دار ہے، جو اس کے جو ہے کیا نام عہدیدار ہیں، وہ ان کی ذمہ داری ہے کون سی بات کہنی ہے، کون سی بات باہر پھیلانی ہے، کون سی نہیں پھیلانی ہے، وہ اس کو سمجھتے ہیں۔ آپ کو اس میں جو ہے اپنے طور سے اس کو پھیلانا اور لوگوں کے سامنے مسلمانوں کی راز کو ظاہر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے انفرادی راز، کہ جیسے آپ سے کسی نے کہا اپنی بچی کے تعلق سے کہ میں اپنی بچی کی شادی فلاں لڑکے سے کر رہا ہوں، مشورہ لیا انہوں نے، آپ کے سامنے اظہار کیا، یہ راز ہے، یہ راز ہے، آپ کسی دوسرے سے اس کا تذکرہ نہ کرو، اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس تعلق سے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اور اسی طریقے سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقوف روایت ہے، جابر رضی اللہ تو کہتے ہیں اذا حدث الرجل الحدیث ثم التفت فہی امانہ۔ ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی تم سے کوئی بات کرے، کوئی گفتگو کرے، پھر وہ چلا جائے، تو اس نے جو بات کی ہے وہ تمہارے لیے راز ہے، وہ تمہارے لیے امانت ہے، اب تم اس کو کسی کے سامنے نہیں رکھ سکتے ہو۔ آج معاشرے، سماج، سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کے پیٹ میں، ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں کوئی بات جیسے رکتی ہی نہیں، کوئی بات کسی کے بارے میں سنی، کسی نے بتایا، فٹ سے ادھر پھیلانا شروع کر دیتے۔ راز کی باتوں کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے بارے میں واقعہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ، ابن حبان وغیرہ کی روایت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی حفصہ، جب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی کی بات آئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے ابو بکر میری بیٹی سے نکاح کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خاموش، کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے کہ اے عثمان میری بیٹی سے شادی کر لو، انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔
جب کوئی جواب نہیں ملا تو اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب حفصہ رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ عنہ سے ملے اور کہا اے عمر تم کو شاید ناگوار گزرا ہو، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے شادی کی بات میرے سامنے رکھی تھی اور آپ کا ارادہ تھا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راز تھی، میں کہہ نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے تم کو کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تو راز کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے، راز کو ظاہر کرنا زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے۔ اسی طریقے سے 13ویں آفت زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت یہ ہے ایسی بات کہنا جس پر عمل نہ ہو۔ ہم ایسی بات کہیں، تقریر کریں، نصیحت کریں اور ہم خود اس پر عمل نہ کریں۔ آپ لوگوں کو دعوت دو سنت کی، آپ لوگوں کو دعوت دو توحید کی، اور آپ جو ہے بدعات میں مبتلا رہو، سنت کی مخالفت میں مبتلا رہو، تو یہ بھی زبان کی ایک آفت ہے کہ آپ زبان سے ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ صف میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے مومنو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کو خود کرتے نہیں ہو؟ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے کہ ایسی بات کہو جو خود کرتے نہیں۔ لوگوں کو سنت کی طرف دعوت دیتے ہو، آپ خود سنت کی مخالفت کرتے ہو۔ لوگوں کو جو ہے قرآن کی طرف بلاتے ہو، آپ خود قرآن کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہو۔ تو یہ باتیں جو ہم کہیں اس پر خود عمل ہونا چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، ورنہ یہ بھی زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو جہنم کے مناظر بتائے گئے ان میں سے ایک منظر یہ بتایا گیا، جیسے کہ ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جو مناظر بتائے گئے اس میں سے کچھ لوگوں کی زبانیں آگ کی قینچی سے کاٹی جا رہی۔ ہم نے دیکھا کچھ لوگوں کی زبانیں آگ کی قینچی سے کاٹی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا منظر ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے خطبہ اور تقریر کرنے والے، لیکچر دینے والے لوگ ہیں، جو خطبہ دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں اور لیکچر دیتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلم کی روایت ہے کہ جنتی کچھ لوگوں کو جہنم میں دیکھیں گے کہ وہ اپنی اتڑیوں کے ساتھ جہنم میں گھوم رہے ہیں، ان کی اتڑیاں جل کر کے اور جہنم میں سزا پا کر کے اور کھولتے ہوئے پانی کو ڈالنے کی وجہ سے نیچے آ گئی ہیں، جہنم میں گھوم رہے ہیں۔ تو وہ کہیں گے ارے تم یہاں کیسے جہنم میں آ گئے؟ تم تو جو ہے بھلی باتوں کا حکم دیتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے اور تم اچھی اچھی باتیں کرتے تھے، جہنم میں کیسے آ گئے؟ تو کہیں گے کہ ہاں بات صحیح ہے، لیکن میں برائی سے روکتا تھا اور خود برائی سے نہیں رکتا تھا، میں بھلائی کا حکم دیتا تھا اور خود بھلائی سے دور رہتا تھا، اس لیے آج جہنم میں میں پڑا ہوا ہوں۔ تو ایسی بات کہنا جو اس پر آپ کا عمل نہیں ہے، یہ زبان کی آفتوں میں سے 13ویں آفت ہے۔ اور یہ 13ویں آفت اور اس کے بعد جو آفتیں ہیں انشاءاللہ ہم اگلے اس میں لیتے ہیں۔ یہ ہماری نشست اس 13ویں آفت پر مکمل ہو رہی ہے، اور اس گزارش اور اپیل کے ساتھ ناظرین کرام نہایت ہی مخلصانہ اور مؤدبانہ اپیل ہے کہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے جو زبان کی آفتیں آ رہی ہیں، صرف مقصد یہی ہے کہ ہم اور آپ اپنے اوپر نظر ثانی کریں اور اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم میں یہ برائیاں پائی تو نہیں جا رہی ہیں، ہمارے اندر یہ آفتیں موجود تو نہیں ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ سب سے پہلے نمبر پر اپنی اصلاح کریں اور پھر سارے لوگوں کو اس کو بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زبان کی ان ساری آفتوں سے محفوظ رکھے۔ اور اسی کے ساتھ ہماری یہ نشست مکمل ہو رہی ہے، ہم آپ سے رخصت ہو رہے ہیں اس امید کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کہ اگلی نشست آپ سے ملاقات ہوگی اور بقیہ جو زبان کی آفتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مکمل کیا جائے گا۔ ھذا ما عندی واللہ تعالیٰ عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔